پروردگار عالم سادات المومنین کو ایک ہو کر نیک ہو کر زمانے کے امام کے استقبال کے قابل بنا۔ پروردگار عالم خالق کائنات الہ العالمین ہمارے جتنے ورثاء دنیا سے چلے گئے ماتمی عزادار جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے امام کے لشکر میں شامل ہو۔ جو مومنین مومنات سادات مومنین تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، مصیبت میں گرفتار ہے یا رزق کی کمی ہے، ان کو وسیع لنگر عطا فرما، ان کی پریشانیاں تکلیفیں برکت امام زمان علیہ السلام سے دور فرما۔ پروردگار عالم احسان فرما، قریبی فرما، سادات مومنین کو اتفاق کے ساتھ ایک ہونے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم مل کے اپنے وقت کے امام کے سامنے سرخرو ہونے والوں میں شامل ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، نعرہ ولایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شیخ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمسکرین، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامل الکفر والطغیان، نافی الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھے شہنشاہ کے۔ میری کوشش ہوتی ہے، میری خواہش ہوتی ہے کہ بہت طویل سفر کر کے بادشاہ کی توفیق سے ہم آپ کے پاس پہنچے۔ مجھے جی ٹی روڈ سے آپ کے یہاں کا اندازہ نہیں تھا، شاید اس سے بھی 1 گھنٹہ پہلے میں لاہور سے نکلتا۔ مجھے تھا کہ جی ٹی روڈ کے کہیں قریب ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے میرا انتظار کیا، میرا نہیں امام کے پیغام کا انتظار کیا۔ بہت شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ انتظار کرنے والوں کو صلہ ضرور ملتا ہے۔ میں خصوصاً یہاں کے سادات جتنے بھی ہیں ہماری حیدر کرام، میں دل سے دعا کروں میرے مولا جس مقصد کے لیے تو نے مجھے یہاں بھیجا، یہ میرا یہاں آنا تیری توفیق سے ان کے دلوں میں بات بیٹھ جائے، اور جیسا تو چاہتا ہے یہ ویسے بن جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کا ماتم کا سلسلہ عزاداری کا تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، میں کوشش کرتا ہوں میں جلدی سے جلدی کم سے کم وقت میں آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کروں۔ میں جہاں بھی خطاب کروں دنیا کے جس کونے میں بھی ریت کو سردار کے نام ضرور سناتا ہوں۔ پتہ ہونا چاہیے ریت کو کہ ان کے سردار کے کیا کیا نام ہیں، اور خصوصاً یہ جو میری چھوٹی نسل بیٹھی آنے والی یہ جو نسل ہے، ان کو لازم پتہ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ کعبے پر کسی وقت بھی اعلان ہو ان کو پتہ ہو ہمارے وارث کا نام ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاۃ المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، اس ممبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجلالوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وصیوں کا وارث، نبیوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، قدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت ترین زلفوں کا وارث،
زمزم کا وارث، صفا و مروہ کا وارث، علماء، خطباء، ذاکرین، مقررین، سب کا وارث، سادات المومنین کا چیف۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی چیف ہوتا ہے۔ بے شک بے شک، الحمدللہ چہرے مسکرا گئے۔ بادشاہ ہم سب کے چیف ہیں، بے شک، یتیموں، مسکینوں، غریبوں کا وارث، ماشاءاللہ جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا خصوصی وارث، ماشاءاللہ 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، ماشاءاللہ، کربلا، قاسمین، نجف، سامرا، مکہ، مدینہ، کائنات کے چپے چپے کا وارث، ماشاءاللہ، امام مہدی اجل اللہ تعالی۔ اللہم طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اپنی زبانوں کو معطر کریں پاک درود کے ساتھ۔ حمد ہے اس مالک کائنات کی کہ جس نے ہم سب کو سب سے پہلے جس کے صدقے انسان بنایا اسے محمد کہتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور پھر اس نے قریبی فرمائی جس کے صدقے ہمیں بنایا اسی کو ہمارے حصے میں ڈال دیا، ورنہ کہاں محمد کا اللہ، کہاں ہم۔ محمد نے ہم پہ احسان فرمایا، پہلے اللہ نے احسان فرمایا، محمد دیا، پھر محمد نے احسان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بادشاہ نے ہم پہ احسان فرمایا کہ انہوں نے اپنے پاک اولاد کے سارے شہزادے ہمارے حصے میں ڈال دیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں شاید نہیں سمجھا پایا، میں اس کو اور آسان کر کے تیرے خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ نے شیطان کو وقت معلوم تک کی مہلت دی تھی، جس کے صدقے مہلت دی تھی اسے محمد کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، وقت معلوم تک کی مہلت دے کے یہ جب نکلا تھا اللہ کی بارگاہ سے، یہ کہتا ہوا نکلا تھا کہ میں تیری مخلوق کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے بھی کہا تھا جا جتنا زور لگا سکتا ہے لگا، تیرے ہاتھ میرے والے نہیں آئیں گے۔ یہی کمال ہے، اور تلاش کریں اللہ والے کون ہیں۔ بندے کہتے ہیں نا اللہ والے اللہ والے اللہ والے اللہ والے کون ہیں؟ اشد آدمی اللہ والوں کی سب سے پہلی پہچان روح زمین پہ جہاں بھی تلاش کرے گا شکر میں نظر آنے والی مخلوق ہوگی۔ جس کے ہاں ذرا برابر بھی شکوہ ہوا وہ اللہ والا نہیں، کیونکہ کھانے کا کم ہونا، گھر کا چھوٹا ہونا، گاڑی کا نہ ہونا، پیدل چلنا، یہ شکوے بنتے ہی نہیں۔ عارضی ہیں، آج ہے کل نہیں، یہ شکوہ نہیں بنتا۔ شکوہ تب ہو جب تیرے حصے میں محمد اور علی نہ ہو۔ شکوہ بنتا ہی نہیں، یہ فنا ہے، آج ہے کل نہیں۔ محمد اور علی یہ مقدس گھر وہ ہے جو صرف دنیا تک نہیں قبر میں بھی تیرے ساتھ۔ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا کمال اللہ والوں کا ان کے پاس شکوہ نہیں ہوتا، ہمیشہ شکر میں نظر آتے ہیں۔ وہ شکر نہیں جیسے ایک دوسرے سے پوچھے جناب کیا حال ہے، بندے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، تھوڑی دیر گفتگو کرو تو تھوڑی دیر بعد پھر مجھے وہ مسئلہ ہے، مجھے وہ پریشانی، مجھے وہ ٹینشن۔ نہیں، یاد رکھنا جہاں شکر ہوتا ہے وہاں شکوہ نہیں ہوتا، جہاں شکوہ ہوتا ہے وہاں شکر نہیں ہوتا۔ صاحبان شکر اللہ والوں کی پہچان نہیں میں عرض کر پایا۔ پڑھ کے دیکھ جناب سلیمان کی زندگانی، سلیمان خراب پتی نہیں تھا، بسم اللہ، بہت پیسہ تھا سلمان کے پاس، خراب پتی نہیں تھا۔ جملہ وصول کرنے والے ہو تو ارب پتی تھا۔ خراب پتی ہونا اور ہے، ارب پتی ہونا کیوں نہیں تھا شکوہ؟ سلمان کو نہیں چاہیے تھی دنیا کی چیزیں، چاہیے تھی، مگر اس نے ہر چیز کو ٹھکرا دیا۔ محمد کے مقابلے میں آنے والے جو بھی سرکار کے مقابلے میں آ رہی ہے اس کو ٹھکرا رہے، ہٹا رہے، پیچھے بھگا رہے۔ نہیں، میری سرکار، میری سرکار۔ کسی نے کہا سلمان ذرا دیکھ تو صحیح، تیری زندگی غربت میں گزر رہی ہے۔ کہتا ہے غریب تو تو ہے، میں تو امیر ہوں۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا میرے دل میں علی رہتا ہے۔
یہ تھا کمال، اس کی زندگی میں شکوہ نہیں، اس نے ہم آنے والی نسلوں کو سبق دیا اللہ والا بننے کے لیے زبان پہ شکوہ نہیں لانا۔ بسم اللہ، یاد رکھنا سادات مومنین خالی مولا مولا کرنا اور ہے، مولا کا نوکر کو اپنا کہنا اور ہے۔ نہیں، 4 بندوں نے ہاتھ اٹھایا، گھبرا گئے ہو، میری پہلی مجلس سے پہلا کتاب ہے یہاں، مجھے اب کیا کہوں کہ مجھے اپنے ہی علاقے کی، اپنے گھر کی، اپنے خون کی خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ یہ سادات جتنے بھی بیٹھے ہو، آپ کی محبت کھینچ لائی ہے۔ جملہ بڑا کمال ہے، آل محمد کو چاہنا اور ہے، آل محمد کا چاہنا اور ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مہربانی آپ کے ہاتھ میں مشکور، آل محمد کو چاہنا اور ہے، میں مولا والا، میں علی والا، میں آل محمد کا چاہنے والا، یہ اور ہے۔ آل محمد کا کہنا یہ میرا ہے، یہ اور ہے۔ ماشاءاللہ، یہی تو ہمیں سکھایا، سمجھایا، پڑھایا، یہی تو بتایا جاتا ہے کہ کوشش کر وہ تجھے چاہے۔ کون کی چاہت بندے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ والا بننا پڑے گا۔ اللہ والا کیسے بنو؟ انہوں نے کہا سب سے پہلے اپنے اندر شکر پیدا کر۔ ایک واقعہ بھی سنا تھا چھوٹا سا، بڑا چھوٹا سا، کہا شکر پیدا کر۔ کہا کیسے؟ زبان سے شکر کرو؟ کہا نہیں، کردار سے شکر کر۔ کہا کیسے شکر کرو؟ کہا شکر کر اللہ نے محمد کا صدقہ تجھے اس قابل بنایا کہ انہوں نے تجھے زیارت علم کو تیرے لیے رکھا۔ کوشش کر شکر والا بن، جب علم دیکھ پھر حرام نہ دیکھ۔ یہ ہے تیرا شکر۔ اس سے حسین ہمارے پاس کیا موجود ہے؟ علامہ عباس ہمارے لیے حسین ترین چیز ہے۔ علامہ عباس نے ہمارے لیے عباس کھڑا ہے۔ بلاغت اس کی بات ہے، غازی کو دیکھنے کے بعد کسی اور چیز کو دیکھنے کا دل کرتا ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اچھا ایک چھوٹی سی بات اشرف قاسمی میں اور کرتا ہے، وہ بھی بڑی ضروری ہے کہ بندے سوال کرتے ہیں یہ نسبت 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 کے چکر میں پڑ گئے یہ شیعہ لوگ، نسبت 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 ہے کیا؟ مشورہ کو دے رہا ہوں تجھے نسبت سمجھانے کے لیے، تو بٹھے سے جب اینٹیں لینے جائے نا، وہاں کھڑے ہو کے جو بندہ اینٹیں لے رہا ہو اسے پوچھنا ایک ہی بٹھے کی اینٹیں، کوئی بندہ گھر بنانے کے لیے لے رہا ہوگا، کوئی اللہ کا گھر بنانے کے لیے لے رہا ہوگا۔ چلے جانا جس نے گھر بنانا ہے اس کے گھر بھی جوتوں کے ساتھ چلے جانا، وہ تجھے منع نہیں کرے گا۔ وہی اینٹیں جب اللہ کے گھر کے ساتھ نسبت پا جائیں گی تو جوتوں کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ وہی بٹھا وہی اینٹیں، کمال کیا ہے؟ نسبت۔ وہی اینٹ امام بارگاہ میں لگ جائے، کمال کیا ہے؟ نسبت۔ نہیں میں اور آسان کرتا ہوں، تو گیا دکان سے، تو نے میں نے کالے کپڑے خریدے، ایک تھان کسی نے رکھا ہوا تھا دکان والے نے، وہاں سے تو نے کپڑے خریدے، میں نے کپڑے خریدے، ایک اور صاحب آ گیا ہمارا بھائی مومن، اس نے کپڑا خریدا جس سے اس نے علامہ عباس بنایا۔ وہی تھان تھا، وہی کپڑا تھا، اسی مل کا کپڑا تھا، وہی دکان تھی، اتنے ہی میٹر کا کپڑا تھا، مگر تیرے میرے تن کا حصہ بنا، نسبت اور ہو گئی، علامہ عباس کا حصہ بنا۔ تیرے ساتھ بھی تو نسبت جڑ گئی نا۔ کائنات تجھے کیا کہتی ہے؟ علی والا، علی والا، علی والا۔ بس کمال پیدا کر، اپنی نسبت پہ غور کر۔ بہت ہو گئی تجھے کہتے کہتے میں علی والا، میں علی والا، میں علی والا۔ خیر تجھے دیکھ کے کہے ہوئے یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا؟ بڑی بات میں کر گیا پنڈی، خدا کی قسم میں نارک کے لیے نکلتا ہوں، نہ مجھے حوصلہ افزائی چاہیے، میں حق کے مبدت کی ادائیگی کے لیے پہنچا ہوں۔ میرے اوپر لازم نہیں، میرے اوپر واجب نہیں، اوجب ہے۔ مجھے گھر گھر شہر شہر در در پہنچنا ہے۔ میں کوئی سوال لے کے تمہارے پاس نہیں آیا کہ میں یہاں سے جاؤں یہ فیل کرتا جاؤں مجھے وہاں کے سادات نے جو مومنین نے نعرے نہیں مارے، میری مجلس نہیں لگی، میں اس لیے نہیں آیا۔ میں مجلس لگانے نہیں آیا، میں مجلس اکٹھی کرنے نہیں آیا۔ ممبر کی عظمت کی قسم میں تیرے اندر سویا ہوا اور جگانے آیا ہوں۔ اللہ کرے جا، بہت شکریہ، مہربانی، بہت شکریہ، مہربانی۔ مجھ جیسا بندہ، میں مہربان شکر گزار ہوا آپ کی توجہ کا، مجھ جیسا بندہ ممبر میں آنے والا، مولا کی عزت کی قسم حسین کے ذکر کے لیے کوہنیوں کے
پھر بھی حسین کا مقروض ہے. بہت شکریہ. مقروض ہیں بادشاہ کے. احسان ہے. میں آیا ہوں, میں سادات پیش آؤں. بھائی میں آیا ہوں, میں کون ہوں؟ میں آ سکتا تھا. مولا نے مجھے بلایا, بے شک گھر سے اٹھایا, یہاں تک لے آیا. راستے میں رکاوٹ کوئی بھی نہیں مولا نے آنے دی. تو پھر کمال کس کا؟ شاہ جی واقعہ دو سامنے آ گئے. میرے 5ویں امام کا دور ہے. شاعر ہے, تاریخ نے نام حمید اسدی لکھا ہے. حمید اسدی. بات آ گئی, بابا جی نے کھڑے ہو کے مہربانی فرمائی. چھوٹا سا حمید اسدی, یہ وہ شاعر ہے, یہ وہ عاشق ہے آل محمد کا, جو آل محمد کو بھی چاہتا ہے مگر آل محمد اسے بہت چاہتے ہیں. ماشاءاللہ کوشش کرو یہ مجالسی عزاداریاں, کوشش کرو ایسے بنو آل محمد تمہیں چاہے. ماشاءاللہ ضروری ہے, کوئی کسی کا نہیں. میں راستے میں بڑے بڑے قبرستان دیکھتا آ رہا تھا, قبریں, کہاں گئے وہ؟ ختم. قریبی سے قریبی نے بھی حاضر میت کہہ کے دفنا دیا. سب نے رشتے توڑ دیے. سانسوں کی ڈوری تک رشتہ تھا, سانسوں کی ڈوری ختم, رشتہ ختم. سارے رشتہ توڑ دیتے ہیں, ایسا بن مولا رشتہ نہ توڑے. تو میں تیرسا جی مولا کا چاہنے والا, اس گھر کا چاہنے والا, عاشق. اچھا ایک اور بھی بات بتاتا جاؤں, بڑا فرق ہے اس گھر کو چاہنا اور اس گھر کا چاہنا. جو اس گھر کو چاہتا ہے وہ کہیں نہ کہیں, بڑے آرام سے سننا, بڑا کمال پیغام ہے, دلوں میں بٹھانا نوجوانوں سادات. بھائی کامران, جو اس گھر کو چاہتا ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی صلہ مانگتا ہے. میں نے مجلس پڑھی, مجھے کیا ملے گا؟ میں نے مجلس سنی, مجھے کیا ملے گا؟ میں نے لنگر پکایا, مجھے کیا ملے گا؟ جس کو یہ گھر چاہتا ہے وہ صلہ نہیں مانگتا. مشہور, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جس کو یہ گھر چاہتا ہے اس سے کہو نا تو حسین کی مجلس پہ گیا تھا, تو نے حسین سے مانگا کیوں کچھ نہیں؟ کہتا میں شکر گزار ہوں, حسین نے مجھے وہاں بٹھایا جہاں حسین کا گھر آیا بیٹھا تھا. بہت شکریہ. جو اس گھر کو چاہتا ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سوال ضرور رکھتا ہے, لالچ ضرور رکھتا ہے. مجھے کیا ملے گا؟ دنیا میں نہیں, آخرت میں جنت تو مل جائے گی. جس کو یہ گھر چاہتا ہے وہ کہتے ہیں کون سی جنت, کہاں کی جنت؟ حسین کی مجلس سے بڑی جنت تو کوئی نہیں ہے. تمنا کا لفظ پاک ہے, وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے وہ. اور یہ بھی یاد رکھنا, نکلتے کم ہیں لیکن تیرا زمانے کا امام سب کو ایسا بنانا چاہتا ہے. جیسے تو آیا بیٹھا ہے, یہ میرا مشورہ ہے, یہاں سے باہر نکلے نا, کو پوچھے کہاں گیا تھا, پہلے تو کہتا تھا میں مجلس پہ گیا تھا. نا یہ محب کہتا ہے میں مجلس پہ گیا تھا. شیعہ بن, کوئی پوچھے کہاں گیا تھا, یہ نہ کہنا میں مجلس پہ گیا تھا, کہنا مولا نے مجھے بلایا تھا. میرا کوئی کمال نہیں. کوئی کیا بات ہے آپ کی, بہت مشہور ہو, جو انہوں کے قدردان بیٹھے ہو, پنڈی ہے اپنی. میری کیا اوقات ہے, مولا نے مجھے بلایا تھا, مولا نے مجھ پہ رحم فرمایا. شاید ہماری جو سفر ہے وہ منزل کی طرف بہتر ہو جائے. لو جی, حمید اسدی سرکار کے پاس 5ویں لال ولایت کے پاس درود پڑھے سردار جی. جب یہ حمید اسدی میرے 5ویں امام کے پاس پہنچا, یہاں ایک پہلے آیا بیٹھا تھا جو اس گھر کا محب تھا. نام اس کا تاریخ میں جابر لکھا ہے. جابر بن عبداللہ انصاری نہیں, یہ اور جابر ہے. سرکار کے پاس آیا, آپ زمانے کی حجت ہیں, آپ عطا کرنے والے ہیں, مجھے کچھ دے. تیرے 5ویں امام فرماتے تیرے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں. شاید لفظ کا ذکر رہا, اس واقعے میں بہت کچھ چھپا ہے. اگر یہی سمجھ گئے میرے آنے کا مقصد, ہو سکتا ہے میں یہی سمیٹ کے 2 جملے مسائل پر اجازت رہے. کبھی نہ کسی کو خالی لوٹانے والے گھر کا شہزادہ, زمانے کا امام, حجت خدا, 5ویں امام جابر کو کہتے ہیں اس کے سوال پر تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں. کریمی کرنی تھی, احسان فرمانا تھا.
یہ حیران ہو کے کہتا ہے بڑی بات ہے، سوال کیا ہے، یہ تو کسی کو خالی نہیں لوٹاتی، یہ تو قطاریں دے دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ فرما رہے تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں، ابھی اس نے سوچا کو مہد آ گیا۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، سرکار نے فرمایا علیکم السلام۔ کمیت کیسے آنا ہوا؟ مولا آپ کی زیارت کرنی تھی، آپ کے چہرے کا دیدار کرنا تھا۔ کمیت مجھے کچھ چاہیے نہیں؟ اجی مولا مجھے کچھ چاہیے نہیں۔ کمیت کیا چاہیے؟ مولا آپ۔ ارے کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ارے کیا بات ہے، بہت شکریہ، آپ کے پہنچ جانے کا شکریہ۔ مولا آپ، سرکار میں نے آپ کے گھر کی شان میں قصیدہ لکھا ہے، سرکار میرا دل ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ فرماتے ہیں بول۔ تو میں تشدد بیٹھا ہے ایسے جیسے بندہ تشدد میں دو زانو ہو کے بیٹھتا ہے نا، سرکار کے سامنے بیٹھا ہے، قصیدہ شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قصیدہ شروع کیا، قصیدہ مکمل کیا۔ تیرے پانچویں امام نے دائیں طرف کھڑے ہوئے نوکر کو حکم فرمایا، جا اندر سے 10,000 اشرفیوں کی تھیلی لے کے آ۔ حیران ہے جابر، میں نے مانگا تو فرمایا تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں، اس نے نہیں مانگا تو بتا 10,000 سپورٹ سیدہ والوں 10,000 اشرفیوں کی تھیلی کمیت اسدی کو آ کے نوکر امام نے دی۔ کمیت نے صاحب کتاب لکھتا ہے تھیلی کو نہیں دیکھا، اس کو دیکھا جس کا دیکھنا عبادت ہے۔ بھائی کیا بات ہے، اللہ کرے ہم ان واقعات سے اثر پکڑ جائیں، اللہ کرے یہ ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ پھر ہے کمال، اس نے کیا کیا؟ نوکر نے کمیت کے زانوں کے ساتھ 10,000 کی تھیلی رکھ دی۔ اس نے کہا مولا میرا دل چاہتا ہے میں ایک اور قصیدہ سناؤں۔ مولا نے کہا سنا۔ اس نے پھر سنایا، امام نے پھر حکم فرمایا 10,000 کی تھیلی اور لے کے آ، 20,000 کی تھیلی۔ پھر بھی کمیت تھیلی کو نہیں دیکھتا، معصوم کو دیکھتا ہے۔ آپ کے پھر بھی پیسوں کو نہیں دیکھتا، امام کو دیکھتا ہے۔ سرکار میرا دل ہے کہ شاید ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ابھی یہ سوچ رہا ہو، ابھی سوچ کو یہی روک دے کہ یہ تھیلیوں کے لیے سنا رہا تھا۔ بھائی کیا بات ہے، سرکار میرا دل ہے میں ایک اور قصیدہ، بس میں سمیٹتا ہوں مطلب دیکھنا، سرکار میرا دل ہے میں ایک اور قصیدہ سناؤں۔ امام فرماتے سنا۔ اس نے قصیدہ شروع کیا، میرا دل ہے قصیدے کا ایک جملہ سناتا جاؤ کہ امام کی خدمت میں عرض کرتا ہے پروردگار عالم تیرا بڑا احسان، تو نے مجھ جیسے کو ان کے ذکر کے قابل بنایا جس کے نام سے زمین و آسمان قائم ہے۔ سرکار میرا دل ہے قصیدہ مکمل۔ لو جی سادات، بادشاہ نے 10,000 کی تھیلی اور منگوائی، 30,000 اشرفیوں کی تھیلی کمیت اسدی کے زانوں کے ساتھ مولا کی طرف مسلسل دیکھ رہا ہے، نگاہ امام کی طرف ہے۔ سرکار اجازت ہے میں نے جانا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں رک، یہ بتا میں کون ہوں؟ سرکار آپ زمانے کے امام ہیں، جانشین مصطفیٰ ہیں، جانشین مرتضیٰ ہیں۔ سرکار اس وقت آل نال حاکم ہیں، آپ جو چاہیں جب چاہیں جسے چاہیں جہاں چاہیں جیسا چاہیں کر سکتے ہیں۔ روح زمین پر علا کل شیء قدیر کے نمائندے ہیں، مظہر ہیں۔ سرکار آپ جو چاہیں۔ اچھا یہ بتا ہم جس کو دیتے ہیں واپس لیتے نہیں؟ سرکار یہ بھی آپ کے بارے میں سنا، آپ جس کو عطا کرتے ہیں واپس نہیں لیتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں یہ 30,000 اشرفیوں کی تھیلی، شاہ جی بڑا انوکھا واقعہ شاہ کاظمی، پتہ نہیں کیا روحانیت ہے میری اندر سے نکلوا رہے ہو، واقعہ بڑا کمال ہے سنبھالنا۔ سرکار فرماتے ہیں یہ میں نے عطا کیے 30,000 اشرفیاں، تو نے ہاتھ ہی نہیں لگایا، تو نے اٹھائی ہی نہیں، تو نے لی ہی نہیں۔ اب اس نے گفتگو شروع کی، ہاتھ باندھ کے تو پہلے ہی بیٹھا تھا، کہتا ہے امام آپ معصوم ہیں، آپ کو حجت خدا ہے، میں سوال نہیں صرف عرضی کے لیے دو باتیں کر رہا ہوں۔ یہ فرمائیں یہ جو کائنات چل رہی ہے کس کا صدقہ ہے؟ کیا بات ہے بیٹی، کیا بات ہے بیٹی، کیا بات ہے بیٹی، سلام ہے آپ کا۔ یہ جو کائنات چل رہی ہے کس کا صدقہ ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ہمارا۔ سرکار کی جو کائنات کی نبض حیات چل رہی ہے، مخلوق چل رہی ہے، مخلوق کھا رہی ہے، مخلوق پی رہی ہے، مخلوق پہن رہی ہے،
مخلوق اپنے کام کر رہی ہے، یہ کس کا؟ آپ کا ہی صدقہ ہے نا سرکار۔ مجھ جیسے کو یہ جو قلم عطا ہوئی یہ کس کا صدقہ ہے سرکار؟ میں کہاں تھا لکھنے کے قابل؟ سرکار فرماتے ہمارا۔ بس سرکار ایک چھوٹی سی عرضی اور، میں گھر سے چلا آپ تک پہنچا، راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئی، کس کا کرم تھا؟ سرکار فرماتے ہمارا۔ اب قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے آقا جب ہے ہی سب کچھ آپ کا احسان، میں تھیلی لے کے محشر کے دن اللہ کو مبدل کا جواب کیا دوں گا؟ میں بسم اللہ میں نے محشر کے دن اللہ کو مبدل کا جواب تو دینا ہے بھائی، سب کچھ آپ کی عطا ہے، میں نے کون سا احسان کیا آپ پہ؟ آپ نے مجھ پہ احسان کیا۔ کہتے ہیں آقا میرے اوپر جو آپ کے احسانات کا وزن ہے میں بدلہ نہیں دے سکتا۔ آقا ساری کرینی آپ کی۔ یہی تو تیرے معصوم سے جب پوچھا گیا، امام نے ایک جملہ فرمایا، اللہ کرے معصوم کے فرمان میرے مولا کی ریت کے دنوں میں اتر جائے۔ امام فرماتے ہیں غیروں کے ساتھ رہ کے امیر ہو کے زندگی گزارنا ہمارا ہو کے غریب رہ کے گزارنا زیادہ بہتر ہے۔ معصوم کا فرمان اچھا فرمان ہے، کیوں؟ اس لیے لازم ہے امیر المومنین نے کائنات کو، دنیا کو 3 طلاقیں دی ہیں۔ جس کو باپ طلاق دے اولاد رجوع نہیں کرتی۔ شاید میں کچھ آپ کی خدمت کرتی ہے اولاد رجوع۔ اس کا یہ کہنا مطلب نہیں کوئی پریشان ہو گیا کہ سادات آپ نے لاہور کو سید سے بلایا تھا، سید کو لاہور سے بلایا تو ہمیں تو پریشان کر کے چلا گیا، ہم تو پیسے ہی نہ کمائیں۔ نہیں، کما، جتنا محنت کر سکتے ہیں کر، مگر اس لیے نہیں کہ تو علاقے میں امیر بن جائے، اس لیے کما کے جو ملے تو آل محمد کے در پہ خرچ کرو۔ محنت کر، محنت کرنا تیرا کام ہے، عطا کرنا اس کا کام ہے۔ یاد رکھنا ہر چیز کا آڈٹ ہوگا۔ اچھا کازمی آڈٹ ہوتا ہے آفس میں، ہر چیز کا آڈٹ ہوگا۔ جتنے تو پیسے کمائے، ہم تو نے کوٹھی بنا لی، کوٹھی کے بعد لکھ دیا ہاذا من فضل ربی، بڑا پاکستان میں لکھا ہے، جگہ جگہ دیکھتا ہوں ہاذا من فضل ربی، گاڑی لے لی ہاذا من فضل ربی۔ حیرانی والی بات ہے اللہ نے محمد کے ذریعے یہ جو ہاذا من فضل ربی بھیجا تھا یہ تیری کوٹھی کے لیے بھیجا تھا؟ سلمان سے پوچھا کہ ہاذا من فضل ربی کا کیا مطلب ہے؟ علی کو دیکھ کے کہتا ہے ہاذا من فضل ربی۔ ماشاءاللہ بھائی کیا بات ہے، میں بسم اللہ کے بہت مشکور ہوں، شکر گزار ہوں۔ کوشش کر، یہ سنگت بھی پہنچنے والی ہے، میں بات بھی جلدی جلدی مکمل کروں۔ کوشش کر ان کی چاہت بن، ان کی چاہت بننے کے لیے تجھے شکر صبر کرنا پڑے گا۔ مومن مومن سے تنگ رہے پھر ان کی چاہت بنتا ہے۔ یاد رکھنا اگر مومن کو مومن سے ویر ہے اور وہ کہے مجھے مولا مل جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ شاہ جی نہیں، مومن کا مومن کو احترام ہی نہیں ہے تو وہ کہے مجھے مولا مل جائے۔ تیرا تو معیار یہ ہوتا تو ایسے رہتا جیسے تو نے مولا کے ظہور پر رہنا ہے۔ کوئی تیرے علاقے میں بچی بیٹھی ہوتی جس کا نکاح ہو چکا ہوتا یا نکاح رخصتی کی وجہ سے رکا ہوتا، تیرا حق بنتا تو مل جل کے سارے مومنوں کو اکٹھا کرتا کہ سنگت میں بھی تو ہم ملتے ہیں نا، آؤ تھوڑا تھوڑا کر کے اکٹھا کرتے ہیں، فلاں مومن کی بچی بیٹھی ہے، آؤ خاموشی سے جہیز بھجوا دیتے ہیں۔ وہ پوچھے گا کس نے دیا، ہم نہیں کہیں گے ہم نے دیا، ہم کہیں گے قائم نے بھیجا۔ ہم تو لڑ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ۔ ہاں مومن بن، چھوڑ دے چھوٹی، میں بسم اللہ، چھوڑ دے چھوٹی چھوٹی چیزیں، امام تک پہنچ، بادشاہ تیرے منتظر ہے، تیرے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں۔ بابا جی ٹاپک میں بہت سارے چھیڑ کھڑوں لیکن اب میں سمیٹ گیا، آپ نے حکم فرمایا اتنے کافی ہے۔ چلو کچھ نہ کچھ تو سوچ بدلی ہوگی، انشاءاللہ بدلیں گے، بدلنی چاہیے۔ ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم ماضی سن بیٹھے ہیں، خیبر میں ہوا تھا، خندق میں ہوا تھا، کربلا ہو چکی ہے، مہدی آئے گا۔
مجلس میں میں اس لیے آیا ہوں میں بھی حر بنوں گا. میرا مستقبل میرا سردار ہے. سردار کے لیے میں نے مومنوں کو سینے سے لگانا ہے, انگلی پکڑ کے ساتھ سفر کرانا ہے اور انشاءاللہ مولا تک پہنچنا ہے. ایک دعا ہے, لاہور والوں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے. حدیث قصہ پڑھتا ہے, دعائی کو میں پڑھتا ہے, ماشاءاللہ پڑھتا رہے. مگر ایک سب دعاؤں میں بہت اہم دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں. جو مومن پڑھتے ہو تو ماشاءاللہ, جو نہیں پڑھتے لے کے آئے ہم لاہور والوں نے بھیجے. چھٹے امام کا فرمان ہے, جو دعا ہے پڑھتے 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 دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی, ہم وعدہ کرتے ہیں جہاں بھی دفن ہوا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا. ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. اردو میں ترجمہ لکھا ہے, ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ تجھے پتہ چلے تیرا امام تو اسے کہلوانا کیا چاہتا ہے. بس دو آنسو, زیادہ نہیں. ہاں, یہ وہی دن ہے جب نانے کی مدان پہ رات کو جانے والی شام پہنچ چکی تھی. ہاں, بڑا طویل سفر کر کے آزادی آئی تھی. دربار لگا ہے, خبیث کا, لعین کا, بے شمار زب بے شمار, پلید کا. اتنی سخت پیشی ہے, میں پیشی نہیں پڑھوں گا. میں صرف ایک منظر تجھے دکھا کے 1 سے 2 منٹ میں بس اجازت دینے لگا. ایک زہیر عراقی ہے, زہیر عراقی, جس کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے یہ مسخرہ ہے. اشر کاظمی, آپ تو مسلسل میری تقاریر سن رہے ہو, میں آپ کے سپورٹ والوں کو بتاتا جاؤں, مسائب معمولی معاملہ نہیں ہے. چھٹے امام کا فرمان ہے, شیعو ہمارے گھر کے مسائب ضرور بیان کرنا, ہماری توہین نہ کرنا. اللہ اکبر, جتنا ممبر پہ بغیر تحقیق کے لوگ پڑھ رہے ہیں نا, مولا رحم کرے ان پر. معاملہ معمولی نہیں. حق بنتا تھا مقتل کی کتابیں پڑھ کے زمین پہ تولتے پھر بیان کرتے. زہیر عراقی مسخرہ ہے. اس کا کام ہے درباروں میں جا کے قیدیوں کی نقل اتارنا, پھر انعام لینا. اس کو پتہ چلا تو قافلہ آیا ہے, پہنچ گیا شام کے دربار. اس نے دیکھا ایک طرف مخدرات عصمت ہے, شہزادیاں ہیں, آقازادیاں ہیں, امیر کائنات کی پاک دختران ہیں. سادات, آپ سید ہو رہا, ایمان سے بتاؤ, آپ میں کسی کی ہمت ہے کوئی چوک میں کھڑے ہو کر اپنی ماں بہن بیٹی کا نام لے؟ نہیں ہے نا, جرت نہیں ہے. معاملہ غیرت کا ہے. تیری میری بیٹیاں نام لینا ہم پسند نہیں کرتے. علی کی بیٹیاں تو کسی کی لگتی ہے نا. ممبر پہ ایسے نام لیتے ہیں لینے والے, خدا کی قسم جیسے نورانیوں کا نام بھی کوئی نہیں لیتا. پوچھا گیا تھا سید الساجدین سے, مولا پورے واقعہ کربلا میں سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا تھا؟ تو امام نے فرمایا دربار لعین میں, جب لعین نے پھپھیوں کا نام لیا تھا. پڑھ کے دیکھ غازی عباس, غازی کا مرید, پڑھ کے دیکھ سرکار کی پوری زندگانی 32 یا 34 سالہ, آقا ذاتی کے علاوہ دوسرا لفظ نہیں ہے. آج بھی ہم میں سے کسی کی عورت مر جائے نا, مولوی اعلان کر کے کہتے ہیں حضرات ایک ضروری اعلان سنو, فلانے کی بیٹی مر گئی, فلانے کی بہن مر گئی, فلانے کی ماں مر گئی. تیرے میرے گھر کی مستورات کا اتنا احترام ہے, محمد کی بیٹیوں کا بھی ہونا چاہیے. بہت ضروری ہے. شکر خدا ہو, یہ بڑا اہم پیغام تھا جس کے لیے میرے مالک نے, میرے مولا نے تیرے تک بھیجا ہے. کوشش کر یہاں ممبر پہ لکھ کے رکھ, خبردار ہم سید ہیں, ہم اپنی دادیوں کے نام برداشت نہیں کرتے. لقب پہ پڑھ, پڑھنے والا لقب میں پڑھے گا. معاملہ غیرت کا جو ہے. زہیر عراقی نے نگاہ کی, شہزادیاں پیچھے ہیں, آگے ایک ضعیف کھڑا ہے, محسوس کر رہے اپنے سن سے ضعیف نہیں لگتا, لگتا ہے حالات نے ضعیف کر دیا ہے. کمر جھکی ہے, آنکھوں سے خون جاری ہے. اس نے سرکار کو دیکھا, اس کو نہیں پتا کون ہے. اس نے دیکھ کے ہاتھ کے اشارے سے اس نے کہا موقع بڑا اچھا ہے, اس کی نقل اتاروں گا, انعام پاؤں گا. اس نے ہاتھ کے اشارے سے سید سجاد کی نقل اتاری. نقل کا اتارنا تھا, علی کی بیٹی کی آواز آئی, اللہ تیرا ہاتھ کاٹ رہے ہیں, تجھے پتہ نہیں تو نے نقل کس کی اتاری ہے. جب اس کو آواز پہنچی نا, جہانگیر تھا قریب گیا سید سجاد کے, آقا کہتی یہ آواز کس کی تھی؟ سرکار فرماتے ہماری پھوپھی کی تھی.
दूसरा सवाल करके कहते ये आवाज यहाँ की नहीं है, ये मदीने की लगती है। आप कौन हैं? सरकार ने फरमाया मैं अली हूँ। बाबा का नाम? सरकार ने फरमाया हुसैन। हुसैन इब्ने अली, वो तो मेरे आका है। आप रहते कहाँ हैं? सरकार ने फरमाया हम मदीने रहते हैं। कहाँ मदीने? रोज़ा रसूल के साथ। लो जी सरकार तो फरमानी, इसने ये जो सुना ना, ये फौरन दौड़ा दरबार के बाहर। इसने तलवार निकाली, अपना हाथ रखा, उल्टे हाथ से तलवार मारी, हाथ काट दिया। कटा हुआ हाथ लेके सैयद सजाद के सामने आ गया। सरकार फरमाते ये क्या किया? कहते आका मुझे माफ करना, जिस हाथ से मैंने इशारा किया था ना, आपकी फूफी ने फरमाया अल्लाह तेरा हाथ काट दे। मैंने कहा इस हाथ को रहना नहीं चाहिए, मैं कैसे महशर के दिन के हाथ लेके जाऊंगा? मुझे पता नहीं। उस वक्त अली की बेटी आवाज देके कहती है सजाद बेटा, मोजिज़ नुमा का बेटा, इसका हाथ जोड़। इसलिए भरे दरबार में इसने मुझे सच्ची की बेटी कहा है।